السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے پر وہ باتیں وحی کی جو کی۔ یہ بہت مختصر اور مجمل ہے، کیا باتیں، کیا احکام اور کیا وصیتیں، کیا نصیحتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کو مختصراً اشارہ کر دیا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی تفصیل اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اس رکوع میں فرمائی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی سنا ہو، لیکن اسے بار بار سننے کی ضرورت ہے، اور اسے سنیے، یاد رکھیے، اور اپنے بیوی بچوں کو سنائیے، اپنے دوستوں کو سنائیے، جہاں کہیں بیٹھے وہاں اس کا تذکرہ کیجیے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس 15 آیتوں والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 یا 13 احکامات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی 15 آیتیں پوری تورات کا خلاصہ ہیں۔ پوری تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات دیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان 15 آیتوں میں جمع فرما دیا۔ اس میں پہلی ہدایت یہ دی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے، حکم یہ ہے، وصیت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا حق بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ناپسند فرماتے ہیں۔ شرک کو قرآن مجید میں ظلم عظیم کہا، اور قرآن مجید میں ایک سے زیادہ 2 جگہوں پہ فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے انسان چلا جائے۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اس کی عبادت، وہی معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں۔
جس کا ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مسلمانوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے، لیکن جہاں یہ معراج کے 12 احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یہاں تھوڑا تفصیل سے بیان کیا۔ ماں باپ کے 5 حق بیان فرمائے ہیں یہاں۔ اگر اللہ یوں کہہ دیتے وہ بالوالدین احسانا، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے اور یہ برحق ہے، اور یوں کہہ دیتے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک برتو، کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ بوڑھے دونوں تمہیں ملے، یا ایک کا انتقال ہو کر کوئی ایک ملے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 5 حق بیان فرمائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پہلا حق بیان فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو کسی چھوٹی بڑی بات پہ اف تک مت کہو۔ جیسے ہم لوگ کسی چیز سے پریشان ہو کے بوڑھے باپ نے یا بوڑھی ماں نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس بیزار سے سانس چھوڑتے ہیں، اسے کہتے ہیں اف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اف تک مت کہو، ایک۔ دوسرا فرمایا ولا تنہرہما، ان کو تمہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیا ایسا کر دیا، یہ گندا کر دیا، یہ غلیظ کر دیا، ولا تنہرہما۔ اور پھر تیسرا فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان کو بڑی شرافت کے ساتھ بات کرو، جھڑک کے بات مت کرو، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ایسے موقع پہ ہو سکتا ہے سننے میں فرق ہو، سمجھنے میں فرق ہو، اس لیے ان سے سختی سے بات مت کرو، وقل لہما قولا کریما۔ چوتھا حق بیان فرمائے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ہمیشہ مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر شفقت کی تھی اور مہربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرما دی۔ اب تو حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، ان کی خدمت کرو، خوش کرو، دعائیں لے لو تو جنت ملے گی، اور اگر ان کو ناراض کر کے جیو گے، بیوی کی بات مان کے ماں باپ کو دھتکارو گے تو پھر تم کو جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینکڑوں حدیثوں میں ماں باپ کے ساتھ، اگر ماں باپ کافر بھی ہیں، اللہ نہ کرے تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور دعا سکھائی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حق کو اپنے حق کے بعد بیان فرمایا۔ میں ایک روایت عرض کر کے آگے بڑھوں۔ ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا
کہ یا رسول اللہ میرا باپ ہے، میرا سارا مال لے لے کے خرچ کرتا رہتا ہے، میرا مال لے لے کے میرے والد خرچ کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو بلا کے نصیحت کیجئے کہ میرا مال نہ لیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا کے لاؤ۔ ایک صحابی ان کو بلانے گئے، اتنے میں آسمانوں سے جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کا باپ جب آئے تو اس کے باپ سے یہ پوچھ لیجئے کہ وہ کون سی بات ہے جو تم نے اپنے دل میں کہی، اپنی زبان سے نہیں کہی ہے۔ اللہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے جو سے تم نے اپنے دل میں کہی ہے لیکن اپنی بھی زبان سے کسی کے سامنے کہا نہیں، تم نے خود اپنی زبان سے کہہ کے سنا نہیں۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ فرما کے چلے گئے۔ اتنے میں ان صحابی کے والد آئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تم اپنے بچے کا، اپنے بیٹے کا مال لے لے کے خرچ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس کا مال لیتا ہوں تو یا تو اس کی خالہ پہ خرچ کرتا ہوں یا اس کی پھوپھی پہ خرچ کرتا ہوں، یعنی اس کی ماں کی بہن یا باپ کی بہن، یا تھوڑا بہت میرے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور تو کوئی اسراف نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، جس کا مطلب علماء کرام اور شارحین حدیث نے لکھا، بس بات سمجھ میں آ گئی، یہ مطلب ہے اس کا، بس بات سمجھ میں آ گئی کہ مال لے کے اپنے ہی لوگوں میں خرچ کر رہے ہیں، غلط خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وہ کیا بات ہے جسے تم نے اپنے دل میں کہی ہے، اپنی زبان سے نہیں کہا؟ اس بوڑھے باپ نے، جو صحابی رسول ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر ہمارا ایمان تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، میں نے اپنے دل میں جو بات کہی وہ تو آسمانوں کے خالق و مالک کو معلوم تھی، اس نے آپ کو اطلاع دی، آپ پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ پھر میں پوچھا آپ بتاؤ کیا ہے وہ بات؟ کہا یا رسول اللہ، جب میرا بیٹا مال لینے کی وجہ سے ڈانٹتا ہے مجھے، میں اللہ کے رسول کے پاس شکایت کرنے کی بات کہتا تو میں نے اپنے دل میں چند اشعار کہے، وہ عربی اشعار ہیں، عربی زبان و ادب کے شاہکار اشعار ہیں۔ اس میں انہوں نے خلاصہ اس کا یہ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے صحابی رسول نے کہ میرے بیٹے، ایک وقت گزرا تھا جس وقت تو رات کو نہیں سوتا تھا تو میں جگتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا میں بیمار ہو گیا، تو کسی تکلیف سے تڑپتا تھا تو ہم ساری رات تیرے لیے تڑپتے تھے۔ آج تھوڑا سا تیرا مال میں لے کے اپنے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے تیار نہیں، کم از کم پڑوسی سمجھ کے تو ہمارے اوپر ہمارا حق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس بیٹے کے گرے کو اس طرح ہاتھ پکڑا، گریبان پکڑا اور پکڑ کے فرمایا، مشہور و معروف جملہ ہے حدیث کا، انت و مالک لابیک، جا تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اپنے ایسے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا، یہ ماں باپ کے ساتھ کا حسن سلوک آج کی دنیا میں اسے لوگوں نے بہت ایزی لے لیا، بہت آسان لے لیا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جس طرح غلط سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک انجام دیتے ہیں، میرے بھائیو ایک بات اچھی طرح سمجھ کے رکھو، 2 گناہ ایسے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کا آپ کو عذاب بھگتنا پڑے گا، مرنے سے پہلے عذاب بھگتنا پڑے گا، قیامت میں ہوگا جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی ہے۔ ایک گناہ اس میں سے ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو ستانا ہے،
یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مرنے سے پہلے تم دیکھ لو گے کہ تم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو تو تمہارے مرنے سے پہلے تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، اور تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا اور آج میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا۔ تو یہ دوسرا حکم تھا، وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالی نے دعا بھی سکھا دی، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک وصیت رکھی ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ کبھی کام کی کثرت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آ جائے، دل میں نہیں تھا، کبھی تھکا ہوا آیا، تھکا ماندہ آیا، کبھی مالی پریشانی آ گئی، کبھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر، ایسے تو دل میں نہیں ہے، ماں باپ کو ستانے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیتیں اچھی ہیں اور پھر تم توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور تو اللہ تمہارا گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو ہے ماں باپ کے لیے اچھائی ہے تو اچھا تمہارے لیے اچھا فیصلہ ہو، اور اگر تمہارے دلوں میں ماں باپ کے لیے وہ ادب و احترام و حقوق کی ادائیگی کا جذبہ نہیں ہے تو پھر تو اسی کے مطابق تمہارے ساتھ بھی فیصلے ہو۔ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین ہیں ان کو حق دو، وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، مسافر اگر کوئی آیا تو اس کا حق دو۔ یہ حقوق کا بیان ہے، رشتہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حق رکھا، فرض ہے، احسان نہیں ہے۔ ہر خاندان میں کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں۔ مالدار خاندان کے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کا حق ادا کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ میں مسکینوں کو بھی ملایا، ابن السبیل کو بھی ملایا، اور یہ اشارہ فرما دیا کہ صرف رشتہ داروں تک اپنی مہربانیاں ختم نہ کرو، امت کے وہ افراد جو مسکین ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو ہے تو ضرورت مند لیکن زبان کھول کے مانگتا نہیں۔ خاندان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، میں بارہا کہا کرتا ہوں، عزت نفس کی خاطر مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حق بیان فرمایا۔ ماں باپ کے بعد ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں کی طرف کے رشتہ دار، باپ کی طرف کے رشتہ دار، قریب کے دور کے، اللہ نے آپ کو جیسی استطاعت دی ہے ویسے ان کے حقوق کا خیال کرو۔ لیکن اللہ نے ساتھ میں ملا دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان مخلوق ہے۔ اسراف کو اس جگہ ملا دیا، اور یہ فرمایا گیا کہ ماں باپ کے لیے چاہیے کہ خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرے، لیکن اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ خود محتاج ہو جائے اور دوسروں کو داد و دہش کرتا رہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حلال مال کماتے ہیں اور اس کو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں۔ جیسے کسی نے شادی کی 15 کروڑ خرچ کیے، کسی نے شادی کی 20 کروڑ خرچ کر دیے، اور لوگ بڑی اونچائی، بڑی عظمت و فخر و تکبر سے کہتے ہیں کہ اتنے خرچ کر دیے، اتنے خرچ کر دیے۔ ذرا ہوش میں آؤ، کل قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، ایک ایک نئے پیسے کا حساب دینا ہے۔ پھولوں کے لیے کتنا خرچ کیا تھا؟ کتنا خرچ کیا؟ 1.5 لاکھ روپے۔ اچھا، 1.5 لاکھ روپے کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، پکی بات ہے، اس میں کوئی لا شک کا فی، کوئی شک نہیں اس میں۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا ولا تبذر، اسراف مت کرو، مال دیا ہوا اللہ کی نعمت ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے۔ اتنا ضرور ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ کچھ رشتہ دار، آپ نے رشتہ داروں کو کچھ مال دیا اور کچھ رشتہ دار آئے بعد میں ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بسا اوقات آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بھئی ہمارا تو تجربہ یہ کہ جتنے پیسے والے ہیں کوئی خوشی سے پیسہ نہیں دیتا۔ ہم تو مانگنے گئے ہی نہیں کسی کے پاس، ہم نے تو مسجد میں چندہ مانگ کے مسجد اور مدرسہ بنا دیا، باہر گئے نہیں کہیں۔ لیکن ہم کانوں سے سنتے ہیں کہ کوئی چندے والا گیا، کوئی غریب گیا، تو ایک اچھی نپی تلی گالی دینے کے بعد ہی پیسے والا پیسہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق سکھایا ہے اس آیت میں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، کہ کوئی غریب آپ کے پاس امید رکھتے ہوئے کہ یہ پیسے والا ہے ملے گا، آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے تو کبھی اسے ڈانٹو مت، کبھی سختی سے بات مت کرو، دے سکتے ہو تو دو، اور اگر دینے کا خیال نہیں ہے تو نرم گفتگو کر کے اسے رخصت کرو۔ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے مثلا، تو اس وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اب اس وقت نہیں ہے، اللہ کہیں سے کچھ بھیجیں گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا، کل آنا پرسوں آنا، یہ کہہ کے نرمی سے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بجائے کسی کو ڈانٹ دینا اور کسی کو جھڑک دینا، اٹھائے چلے آتے ہیں منہ مانگنے کے لیے فلاں، اس طرح جملے اور گالیاں بھی دیتے ہیں، اس پر تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اور پکڑ کریں گے، میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کے ساتھ اس طرح غلط سلوک کیا، اور آج قیامت کے دن میری تجھے ضرورت ہے، میں اگر سختی سے پکڑوں گا تو تیرا کیا حال ہو۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے قیامت کے دن تو اور زیادہ محتاج ہیں اس کی مغفرت کے، اس کی رحمت کے، اس لیے کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس دن اور زیادہ محتاج۔ اس لیے دنیا میں خدا کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، قیامت کے دن اللہ سے اچھے سلوک کی امید رکھو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو۔ یہ عربوں میں تھا، قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی کھانا ہم کھلاتے ہیں، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ آدمی نہیں